سورۃ الاحزاب کی 21 نمبر آیت۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بلا شبہ یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول میں ہمیشہ سے اچھا نمونہ ہے۔ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، اس کے لیے جو اللہ اور آخرت کے دن کی امید رکھتا ہے۔ وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرتا۔ حضرات گرامی قدر، گزشتہ خطبہ میں آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ جو چیز آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کریں۔ جو چیز مجھے اپنے لیے پسند ہے وہی مجھے اپنے بھائی کے لیے پسند کرنا چاہیے۔ میں چاہتا ہوں لوگ میری عزت کریں، مجھے بھی دوسروں کی عزت کرنی چاہیے۔ میں چاہتا ہوں کہ لوگ میری تعریف کریں، مجھے بھی دوسروں کی تعریف کرنی چاہیے۔ میں چاہتا ہوں کہ لوگ میرے ساتھ اچھا سلوک کریں، مجھے بھی دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک، اس اچھے سلوک سے پیش آنا چاہیے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر اس چیز کا فقدان ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس اصول پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں وہی اپنے بھائی کے لیے پسند۔ اگر یہ اصول ہم اپنا لیں تو ہمارے گھروں کے اندر بھی، ہمارے معاشرے کے اندر بھی سکون آ سکتا ہے، امن آ سکتا ہے، سلامتی آ سکتی ہے۔ گزشتہ خطبہ میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ اگلا جو جمعہ ہے اس میں یہ بتایا جائے گا کہ نصیحت کرنے کا درست طریقہ کیا ہے، کیسے نصیحت کرنی چاہیے۔ کیونکہ ہم میں سے ہر بندہ جو ہے وہ داعی ہے۔ مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کے نبی کا جو پیغام اس تک پہنچا ہے اسے آگے پہنچائے۔ بلغوا عنی ولو آیہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میری ایک بات بھی، ایک حدیث بھی تم تک پہنچی ہے تو اسے آگے پہنچاؤ۔ بہت سارے لوگ یہاں نماز پڑھنے آتے ہیں اور ایسے بھی ہوتے ہیں جسے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سنت کے مطابق نہیں ہے، تو ہمارے بہت سارے ساتھی ان کو فوری طور پر اٹیک کر دیتے ہیں، تیری نماز صحیح نہیں، تیری نماز قبول نہیں ہوئی، تیری نماز سنت کے مطابق نہیں۔ اب وہ ایک طریقے سے ہمیشہ سے پڑھتا چلا آ رہا ہے، تو فوری طور پر یہ کہنا کہ تیری نماز قبول نہیں ہوئی، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کرنے کا طریقہ بھی ہمارے سامنے رکھا ہے، کیسے نصیحت کرنی۔ چند ایک مثالیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور میں امید کروں گا کہ آپ بھی جب کسی کو نصیحت کریں تو اس طریقے سے کریں۔ سب سے پہلے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نصیحت کی، اور انداز کیا تھا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، واللہ انی لاحبک، اللہ کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا۔ کون کہہ رہا ہے؟ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن سے ہم سب محبت کرتے ہیں، اور ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ سب سے زیادہ محبت اللہ کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کریں۔ وہ امام الانبیاء ایک صحابی کا ہاتھ پکڑ کر فرما رہے ہوں، یہ بھی کہہ سکتے تھے نا میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ آپ قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں واللہ، اللہ کی قسم، اور پھر انی، یہ انا بھی تاکید کے لیے آتا ہے، آگے لام بھی تاکید کے لیے ہے، اللہ کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا فقال اوصیک یا معاذ،
اے معاذ میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں، لا تدعن فی دبر کل صلاۃ تقول، ہر نماز کے بعد یہ دعا ہرگز ترک نہ کرنا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ میری مدد فرما، اللہم اعنی، ربی اعنی بھی آپ کہہ سکتے ہیں، ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے میرے رب، اے میرے اللہ میری مدد فرما، کس پر؟ اپنا ذکر کرنے پر، اپنا شکر کرنے پر، اور اپنی بہترین عبادت کرنے پر میری مدد فرما۔ اب اندازہ کریں کہ پہلے جملے کا دوسرے جملے کے ساتھ کوئی تعلق بنتا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں اللہ کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، اور دوسرا جملہ کیا ہے کہ فرض نماز کے بعد ان کلمات کو کبھی نہ چھوڑنا۔ کتنے وہ خوش ہوئے ہوں گے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کہ اللہ کے نبی امام الانبیاء مجھے کہہ رہے ہیں اور قسم اٹھا کر کہہ رہے ہیں کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور پھر اس کے بعد یہ وصیت کی، یہ نصیحت کی، تو کیا کبھی انہوں نے فرض نماز کے بعد یہ دعا ترک کی ہوگی؟ کبھی ترک نہیں کی ہوگی۔ یہ ہے طریقہ نصیحت کا۔ آئیے ایک اور واقعہ سنیں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ خود بیان کرتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ اپنے دائیں ہاتھ میں لیا، میرا ہاتھ پکڑا، دائیں ہاتھ میں لیا، اور پھر اوپر اپنا بایاں ہاتھ رکھ دیا، دونوں ہتھیلیوں میں میرا ہاتھ پکڑا، اور پھر فرمایا یا عبداللہ، اے عبداللہ جب تم تشہد میں بیٹھا کرو نا تو یہ دعا پڑھا کرو، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، جب بھی تذکرہ ہوتا نا تو کہتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں ہتھیلیوں میں نا میرا ہاتھ تھا۔ بخاری کی یہ حدیث ہے، وہ کہتے ہیں علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فخر سے صحابہ کو بتاتے تھے، وَكَفِّي بَيْنَ كَفَّيْهِ التَّشَهُّدْ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تشہد کی دعا سکھائی جبکہ میری ہتھیلی آپ کی ہتھیلیوں کے درمیان تھی، اور فخر سے بتاتے تھے۔ کوئی عام بندہ نہیں دونوں ہتھیلیوں میں کسی بندے کی ہتھیلی لے رہا، امام الانبیاء ہتھیلی اس اپنی دونوں ہتھیلیوں میں اپنے ایک ساتھی کی ہتھیلی لے کر اسے نصیحت کر رہے ہیں، یہ دعا سکھا رہے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، قولی مالی بدنی عبادتیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ السلام علیکہ ایہا النبی، سلام ہو آپ پر اے نبی، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کی رحمتیں ہوں اور اس کی برکتیں نازل ہوں، السلام علینا، ہم پر بھی سلام ہو، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کے نیک بندوں پر بھی سلام۔ تو فخر سے صحابہ بتایا کرتے تھے اللہ کے نبی نے مجھے یہ کہا، اور اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ آپ کا یہ معاملہ۔ آپ جانتے ہیں کہ سیدنا عمر فاروق مضبوط آدمی تھے، قوی طاقتور آدمی تھے، طواف کر رہے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی، اور آج تو بہت زیادہ رش ہے، لاکھوں لوگ ماشاءاللہ عمرہ کرنے جا رہے ہیں، حج کرنے جاتے ہیں، تو حجر اسود پر نا کافی لوگ جمع تھے۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود طواف کرتے کرتے حجر اسود تک پہنچے،
اب بوسہ لینا تھا، لوگ وہاں کافی زیادہ موجود تھے اور ان کے درمیان سے سیدھے گئے اور حجر اسود کو بوسہ دیا۔ اب اللہ کے نبی یہ سارا منظر دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حضرت عمر آئے نا تو انداز دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مسند احمد کے اندر یہ روایت موجود ہے، آپ نے فرمایا عمر بلا شبہ آپ بہت مضبوط آدمی، تعریف کی، آپ بڑے مضبوط آدمی ہیں، بڑے قوی طاقتور آدمی ہیں۔ پہلے اور بہت خوش ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ عمر تم بہت مضبوط ہو، بہت طاقتور ہو، بہت قوی ہو۔ پھر آپ فرماتے ہیں عمر حجر اسود کے پاس نا دکم پیر نہ کیا کرو، حجر اسود کے پاس دکم پیر نہ کیا کرو۔ اندازہ کریں، آپ نے پہلے تعریف کی پھر اس کے بعد نصیحت کی۔ کیا ہمارا طریقہ ایسے ہوتا ہے؟ ہم اپنے بچوں کے ساتھ ایسے نہیں کرتے، ہم اپنے گھر کے اندر اپنی بیوی بچے جو ہمارے ہیں ان کے ساتھ ہمارا رویہ ایسا نہیں ہوتا۔ تو میرے بھائیوں یہ باتیں ہیں بڑی مشکل۔ باپ سمجھتا ہے کہ میں کما کر لاتا ہوں، میری بات نہ مانے میرا بیٹا، میری بیوی وہ سارا دن میں کمائی کرتا رہتا ہوں، سارا دن محنت کر کے گھر میں آتا ہوں اور یہ میری بات ہی نہیں مانتی۔ اور ذرا پیار اور محبت سے گفتگو کیا کریں، تعریف کیا کریں، تو پھر دیکھیے گھر کے اندر کتنا سکون آتا ہے، کتنے مسائل خود بخود حل ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہم گھر میں آ کر تھانے دار بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو وصیت کرتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر جو ہے نا تہجد پڑھا کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری کی یہ روایت موجود ہے بخاری کے اندر، آپ فرماتے ہیں نعم الرجل عبداللہ لو کان یصلی من اللیل، نعم الرجل، عبداللہ اچھا آدمی ہے، عبداللہ بہت اچھا آدمی ہے، لو کان یصلی من اللیل، کاش وہ رات کو تہجد بھی پڑھا کرتا، کاش وہ رات کو تہجد پڑھا کرتا۔ اور جب حضرت عبداللہ بن عمر کو یہ بات پہنچی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں عبداللہ اچھا آدمی ہے، اور ایک اور روایت بخاری کے اندر ہی روایت موجود ہے، آپ نے فرمایا ان عبد اللہ رجل صالح، عبداللہ نیک آدمی ہے۔ امام الانبیاء الفاظ ادا کر رہے ہیں ایک صحابی کے بارے میں، عبداللہ بڑا اچھا آدمی ہے، عبداللہ نیک آدمی ہے۔ پہلے تعریف کی، خوش کر دیا، پھر فرمایا کاش وہ تہجد بھی پڑھا کرے۔ اور پھر سالم بیان کرتے ہیں فَقَانَ عَبْدُ اللَّهِ لَا يَنَامُ مِنَ اللَّيْلِ إِلَّا قَلِيلًا، عبداللہ بن عمر اس تعریف کے بعد، اس نصیحت کے بعد رات کو بہت کم سویا کرتے تھے، پھر تہجد پڑھا کرتے تھے، بس رات کو اٹھ کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں نصیحت کیسے، بڑا اچھا آدمی ہے، بڑا نیک آدمی ہے۔ پھر فرمایا کہ تہجد پڑھا کرے۔ اب آتے ہیں ایک اور اصول میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، تو نصیحت کا طریقہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، امید ہے کہ بات کافی آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی انشاءاللہ۔ آگے بڑھتے ہیں۔ تنقید نہ کیا کریں، تنقید کرنے والے کو لوگ پسند نہیں کرتے۔ بعض بندوں کی عادت ہوتی ہے، وہ گھر میں بیوی نے بڑی محنت سے کھانا تیار کیا ہو نا، اس نے کبھی تعریف نہیں کرنی، اس کو وہ بال نظر آ جانا ہے جو انجانے میں اس کھانے کے اندر گر گیا۔ یہ بندے نے کتاب لکھی ہے، بہترین کتاب لکھی ہے، کسی رائٹر کو وہ دکھاتا ہے، اب وہ حسد کا شکار ہو کر اس کتاب کی تعریف نہیں کرے گا، اس کتاب کو دیکھ کر کہے گا یار پروف دیاں بڑیاں غلطیاں نے، پروف ریڈنگ صحیح نہیں۔
ایک آدمی نے اچھا لباس پہن رکھا ہے اور خوبصورت لگ رہا ہے، اس میں کوئی ایک دھبا سا کالا سا نظر آ جائے نا، بندے کو وہ نظر آئے گا، وہ دھبا نظر آئے گا، پورا بہترین سوٹ اچھا لباس اسے نظر نہیں آئے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ تنقید بڑی کرتے ہیں۔ ایک شاعر عربی کا وہ کہتا ہے اذا كنت في كل الامور معاتبا رفیقک لن تلق الذی ستعاتبه، تم ہر کام میں اپنے رفیق پر نکتہ چینی کرو گے اور اسے ڈانٹ پلاؤ گے تو یاد رکھو ایک ایسا وقت آئے گا جب تمہاری ڈانٹ برداشت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ بے جا تنقید، ڈانٹ ڈپٹ، نکتہ چینی بعض بندوں کی یہ عادت بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ انعام 152 نمبر آیت، وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، جب تم بات کرو نا تو عدل و انصاف سے کام لو، عدل و انصاف سے کام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں ہوتے نا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، بخاری مسلم کی روایت ہے، ما آب النبی طعاما قط، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کھانے میں کوئی عیب نہیں نکالا، کبھی کھانے میں کوئی عیب نہیں نکالا۔ ان اشتہاہ اکلہ، اگر پسند ہوتا تو کھا لیتے، وَإِن کَرِہَہ تَرَکَہُ، اگر پسند نہ ہوتا تو اسے چھوڑ دیتے، عیب نہیں نکالتے۔ اور سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی 10 سال تک، وہ کیا بیان کرتے ہیں آپ کے بارے میں نا، آپ کیسے ہیں، گھر والے آپ کے بارے میں بتا سکتے ہیں کہ آپ کیسے ہیں، دور والوں کو تو لوگ بڑے اچھے نظر آتے ہیں، فلاں بڑا نیک آدمی، جب آپ اس کے قریب جائیں گے تو آپ کو احساس ہوگا یار نہیں۔ گھر والے اور آپ کے ملازم آپ کے بارے میں بہترین رائے دے سکتے ہیں کہ یہ کیسا آدمی ہے، اس کا اخلاق، اس کا کردار، اس کے معاملات کیسے ہیں۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، میں نے 10 سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے، 10 سال تک آپ کی خدمت میں رہا ہوں۔ فما قال لی اف، آپ نے کبھی مجھے اف تک نہیں کہا۔ خادم کہہ رہے، خادم، آپ نے کبھی مجھے اف تک نہیں کہا، ولا لما صنعت، اور نہ کبھی یہ کہا کہ فلاں کام کیوں کیا، ولا الا صنعت، اور فلاں کام کیوں نہیں کیا۔ 10 سال تک کبھی اف نہیں کہا، کبھی یہ نہیں کہا یہ کام تم نے کیوں کیا، یہ کام کیوں نہیں کیا۔ اور دوسری روایت کے صحیح مسلم کے اندر الفاظ ہیں، ولا آب علی شیئا قط، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی چیز میں نکتہ چینی نہیں کی۔ کام ہے بڑا مشکل، کام مشکل ہی کریں گے تو آگے بڑھیں گے نا، تعلق اچھا ہوگا، گھر میں اندر میں سکون ہوگا۔ اللہ کے اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کوئی غلطی کر رہا ہے تو آپ اس کو نظر انداز کر دیں، آپ اس کو سمجھائیں نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی ہمارے سامنے موجود ہے کہ جب کوئی غلطی کرتا تو آپ کا طریقہ کار کیا ہوتا، آپ کیسے اس کو سمجھاتے۔ 3 آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آئے اور انہوں نے امہات المومنین سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات پوچھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا گیا نا کہ آپ اتنی عبادت کرتے ہیں، تو وہ کہنے لگے اللہ کے نبی تو وہ ہیں کہ جن کے اگلے پچھلے گناہ اللہ نے معاف کر دیے ہیں، آپ امام الانبیاء ہیں، آپ اتنی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں کرتے۔ تو تینوں میں سے ایک کہنے لگا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، ہمیشہ روزہ رکھوں، ہر روز روزہ رکھوں گا۔ دوسرا کہنے لگا کہ میں شادی نہیں کروں گا،
شادی کرتے ہیں نا تو بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں، میں شادی نہیں کروں گا۔ اور تیسرا کہنے لگا کہ میں رات کو آرام نہیں کیا کروں گا، ساری رات میں اللہ کی عبادت کیا کروں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے تو گھر والوں نے یہ سارا واقعہ آپ کے سامنے رکھا کہ ایسے ایسے 3 بندے آئے تھے، فلاں فلاں نام بھی آتے ہیں، فلاں فلاں آئے تھے، انہوں نے یہ باتیں کی۔ اب ایک طریقہ کیا تھا، آپ ان تینوں کو بلاتے سب کے سامنے اور تم نے یہ کہا ہے، نہیں، آپ ممبر پر تشریف لائے، سب صحابہ کو اکٹھا کیا، سب صحابہ کو اکٹھا کیا اور سب اکٹھے ہو گئے نا، تو آپ نے فرمایا انتم الذین قلتم قضا و قضا۔ ان کو مخاطب کر کے نہیں کہا، ان کا نام نہیں لیا سب کے سامنے، اور فرمایا تم میں سے لوگوں نے یہ باتیں کی ہیں، یہ باتیں کہی ہیں، اما واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ، خبردار اللہ کی قسم میں تمہاری نسبت اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہوں اور تم سب سے زیادہ پرہیزگار ہوں۔ لاکنی اصوم و افطر و اصلی و ارقد، لیکن میں روزے رکھتا بھی ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، نماز پڑھتا بھی ہوں اور سوتا بھی۔ واتزوج النساء، میں عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے بے رغبتی اختیار کی وہ مجھ سے نہیں ہے۔ یہ طریقہ ہے۔ آپ نے ان تینوں کا نام نہیں لیا، لوگوں کے سامنے ڈانٹا نہیں، نکتہ چینی نہیں کی، تنقید نہیں کی، جھڑکا نہیں ہے، بلکہ سب کو سمجھا دیا کہ اصل چیز میری سنت ہے، میرا طریقہ ہے، میری سنت پر عمل کرنا ہے، میرے طریقے کو اختیار کرنا ہے۔ تو میرے بھائیوں، تنقید کرنے والے، جو بندہ تنقید کرتا ہے نا، اس سے لوگ کنی کتراتے ہیں، اس سے دور ہٹ جاتے ہیں۔ تو تنقید اس طرح کریں جیسا اللہ کے نبی کرتے تھے، جیسے اللہ کے نبی سمجھاتے تھے، نصیحت ایسے کریں جس طرح اللہ کے نبی نصیحت کیا کرتے تھے، تو پھر دیکھیے گا کم از کم اپنے گھر کا ماحول تو بہتر کریں نا۔ آپ گھر کا ماحول بہتر کریں گے، ہمارے معاشرہ بہتر ہوگا۔ ہم اپنے گھر کو ٹھیک نہیں کرنا چاہتے، ہم پورے ملک کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہماری ذمہ داری اپنا گھر ٹھیک کرنا ہے، کم از کم اپنے گھر والوں کے ساتھ آپ کا رویہ بہتر سے بہتر ہونا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان اصولوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔